اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ایک شخص مہربان۔ دنیا میں کئی لوگ آئے، کئی لوگ چلے گئے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں مخلوق کے لیے بہترین کام کر گئے، سماجی خدمت کے شعبے میں کام کر گئے، لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، بے کسوں کی بے کسی کا سہارا بنے، یتیموں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، ایسے لوگ جو ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نام انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ARY کے بانی جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، کہ جو ایک شخص مہربان ہیں، ایسے مہربان شخص کہ جنہیں آج ہم ان کی برسی کے موقع پر یاد کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان جب اپنے مرحومین کو یاد کیا کرتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس پاک کلام کے صدقے ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے، اس کی تفسیر کو جانا جائے، اور یہ تمام حسن عمل کا ایصال ثواب جو ہے مرحوم کو پیش کیا جائے۔ منتخب آیات تلاوت کی جائیں گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں اور پاکستان کا فخر، پاکستان کی شان، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ایک ایسے عالم دین کے جو الحمدللہ سال ہا سال سے قرآنی تعلیمات کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ARYQTV کے پلیٹ فارم سے آپ کا نام جب بھی جاتا ہے تو ایک معتبر حوالے کی صورت جاتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا ابجدی صاحب سے ہے، جو کہ تفسیر فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ آئیے آج اس مبارک محفل درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
सुभान अल्लाह। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से इब्तिदा जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनको ये बशारत दे दीजिए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे दरिया बह रहे हैं। जब भी उनको उन बागात से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये वही है जो हमको पहले दिया गया था, और उनको सूरतन मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और उनके लिए उन बागात में पाकीज़ा बीवियां होंगी, वो उन बागात में हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तिलावत और तर्जमा आपने समाअत फरमाया। आइए तफसीर के लिए चलते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहैल रज़ा अमजदी साहब की जानिब। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी शान के लायक हम्द व सना उसके प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जनाब में करोड़हा दुरूद व सलाम के बाद तमाम व्यूवर्स, सुनने वाले, देखने वाले सबकी खिदमत में आज के इस प्रोग्राम में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुहतरम जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहिब ने सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तिलावत की और हमारे रईस भाई ने इसका तर्जमा पेश किया। इसमें अल्लाह जल्ला शानुहु कई बातें इरशाद फरमा रहा है। नंबर 1 बात कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मनासिब हैं उन मनासिब में से एक जो मनसब है सुभान अल्लाह, वो है बशीर और नज़ीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी वजाहत इरशाद फरमा रहा है और दूसरे मकाम पर फरमाया कि इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, सुभान अल्लाह। कि बेशक हमने आपको शाहिद बना कर भेजा, गवाह बनाकर भेजा, और मुबश्शिरा खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह, सुभान और नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। यहाँ डर सुनाने से मुराद ये नहीं कि वो डराने के लिए आए हैं, बल्कि इसका मफहूम ये लिया जाएगा कि नुकसानात से कब्ल अज़ वक्त आगाह फरमाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। तो ये 2 मनासिब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बयान फरमाए। फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये बात बयान की जा रही है कि जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने आमाले सालिहा किए तो उनके लिए अजर है। जी। दुनिया में 2 तरह के लोग बसते हैं, एक जिन्हें हम ईमान वाला कहते हैं और एक वो कि जो ईमान वाले नहीं हैं, यानी ईमान के बग़ैर हैं। जो ईमान वाले हैं तो उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह। और जो ईमान वाले नहीं हैं उनके लिए दुनिया में भी तहदीद है, यानी डांट डपट है, और उखरवी ज़िंदगी में भी उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूँकि वो नाफरमान हैं तो उनके लिए अज़ाब मुकर्रर फरमाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बशारत है, बशारत ईमान वालों के लिए है, और दूसरी बात इंज़ार यानी डराना वो जो ईमान वाले नहीं हैं। मुसलमानों के लिए जिस तरीके से दुनियावी बशारतें हैं इसी तरीके से उखरवी बशारतें भी हैं। दुनियावी बशारतें क्या हैं? कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, भाई कामयाब कौन हुआ? तो रब ताला फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं वही कामयाब हुए। कामयाब कौन हुए? जो ईमान वाले हैं। इसी तरीके से फिर उनके बाद क़द अफ़लहल मुमिनून के बाद उनकी सिफ़ात बयान फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी इस रुकू के आखिर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी सिफ़ात बयान फरमाई। और इसी तरीके से जहाँ पर ईमान वाले जो नहीं हैं
ان کی بات اگر آ جائے تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ، کہ جس نے ہمارے احکامات سے ہمارے ذکر سے منہ موڑا نا تو اخروی زندگی تو ان کے لیے تنگ ہوگی، لیکن ہم یہ بتائے دے رہے ہیں کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی بھی ہم تنگ کر دیں گے۔ اللہ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کے لیے دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت اور اخروی زندگی میں بھی بشارت، جو ایمان والے نہیں ان کے لیے دنیا میں بھی فرمایا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی میں تو بظاہر ان کے پاس بڑا مال و دولت ہوتا ہے، بظاہر بڑے اسباب ہوا کرتے ہیں اور کلیدی اختیارات بظاہر انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں بڑے مختصر انداز میں دوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ان کے پاس کچھ بھی آ جائے، لیکن ان کی زندگی مایوسی سے عبارت ہوتی ہے۔ ان کے پاس سارے جہاں کا مال و دولت بھی آ جائے لیکن وہ تنگ اور پریشان رہا کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس بظاہر کوئی مال نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں دینے سے کبھی دریغ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اب دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر نعمتوں کی بارشیں فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہیں مال حلال بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر کفار کے لیے تنگی ہے، مایوس بھری زندگی ہے، اور چونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، تو وہ اس دنیاوی زندگی کو اصل زندگی تصور کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان کی زندگی ہے، مسلمان چونکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے مر کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو وہ اس جہاں میں اس جہاں کی تیاری کرتا ہے۔ اور جہاں تک اخروی زندگی کی بات ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جن لوگوں نے سرکشیاں کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو وہ سن لیں کہ جہنم ان کا مقدر ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں پھر خالدین فیہا ابدا، پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہے وہ لوگ کہ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ بھائی کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے مزین ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا جنت ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ یہاں پر ذرا سا فرق واضح ہوا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے معاملات بھی اور ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ان کی زندگی کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے مر گیا اور پھر اس کے بعد افسوس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ختم ہو گیا، مر گیا، افسوس کرتے ہیں، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے جسے کسی نے کیا خوب کہا کہ سمجھے ہے غافل اسے اختتام زندگی، سمجھے ہے غافل اسے اختتام زندگی، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی ختم ہو رہی ہے تو دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے۔ تو کسی نے بڑے پیارے انداز میں یہ بھی فرمایا کہ کون کہتا ہے میں مر جاؤں گا، کون کہتا ہے میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کروں کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنت کا ایک وسیع تناظر میں اللہ رب العالمین نے تعارف پیش فرمایا
ظاہر ہے کہ یاد رکھیں کہ جنت فرما برداروں کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی انسان ہے، تو اللہ رب العالمین تو سب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین وہ فرما رہا ہے، تو پھر ان کے لیے کیوں نہیں؟ تو میں اس کو بالکل آسان انداز میں آپ کے لیے عرض کروں کہ ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، اب وہاں پر اچھا ہو یا برا تو سارے ادارے والے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کچھ معاملات گھمبیر ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ سارے ادارے والے اس میں شامل ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ٹرمینیشن ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی تنخواہیں کم ہو جائیں، سب شامل ہوتے ہیں اس میں، کیوں کہ وہ ادارے کے ہیں۔ پروموشن ہوگا تو سب کا ہوگا اپنے اپنے انداز میں جس نے محنت کی ہوگی۔ اب کوئی باہر والا کہے کہ یہ ہمارے لیے کیوں نہیں، تو بھائی ہمارے ادارے میں آ جاؤ تو تمہارے لیے بھی یہ ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ اسلام میں نہیں، اگر اسلام میں آپ داخل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا، یہ جنت یہ باغات آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ جنت ہے یہ اللہ رب العالمین نے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ اس کے یہ باغات ہیں، اس کے لیے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بھی اس سے رزق دیا جائے گا، اللہ اکبر، فرمایا کہ جب بھی وہ رزق مانگے گا نا اس سے نت نئے انداز میں جو وہ چاہے گا اسے عطا فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت ہے نا، اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کانوں نے سنا، اور فرمایا کہ جو اس کے جو حالات ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے، فرمایا کہ وہ سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس کی مثل، جنت کے پھلوں کی مثل، جنت کی نعمتوں کی مثل دنیاوی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب انہیں رزق دیا جائے گا نا تو کہیں گے کہ رزقنا من قبل، یہ تو رزق ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، دنیا میں بھی ہم یہ رزق کھاتے تھے، لیکن جب وہ رزق چکھیں گے، کھائیں گے تو ہر مرتبہ انہیں نیا ذائقہ ملے گا، ہر مرتبہ نیا لطف ملے گا۔ یہاں دنیا میں آپ دیکھیں دنیاوی زندگی عارضی اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہے، دائمی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی میں امتحانات ہی امتحانات ہیں، لیکن اس زندگی میں امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ اچھا، دنیاوی زندگی میں ہم کھاتے پیتے ہیں، نت نئی ریسیپیز یوز کرتے ہیں، بالآخر تھک جاتے ہیں، یار یہ ذائقہ ہم بار بار کھا چکے ہیں، بار بار زبان کو لگ چکا ہے، اب کوئی نئی ریسیپیز لائے، تھک جاتے ہیں نا۔ لیکن وہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی، فرمایا کہ جنتی جب بھی اسے کھائے گا اللہ تبارک و تعالی ہر مرتبہ اس سے نیا مزہ عطا فرمائے گا، اس کے مزے، اس کا لطف اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر میں اس میں اخیر میں یہ بات عرض کروں گا کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کو کر کے ہم جنت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کام ہے نیک کام، وہ کام ہے اعمال صالحہ، مفرد استعمال کیجئے تو عمل صالح، جسے بر بھی کہا گیا، نیکی بھی کہا گئی۔ تو وہ کون کون سی نیکیاں ہیں کہ جنہیں ہم کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، اخروی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ان اعمال صالحہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت، ترجمہ اور ماشاءاللہ تفسیر پیش کی گئی۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ کھول کر بیان کرنا، تو آیت نمبر 25 تھی، لیکن ایک ایک لفظ کو جب کھولا جاتا ہے تو پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور یہی مفسرین نے اب تک کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کر کے تفاسیر بیان فرمائی اور ہمارے اور آپ کے لیے آسان فرما دیا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے درس قرآن کی اس محفل میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔